گیا ہے اور بالآخر وہ مرحلہ آ گیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں یا تم نہیں. سروائیو کسی ایک نے اور اس کے ہم خیال لوگوں نے کرنا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سروائیو کریں گے, بچ جائیں گے, یا پھر جسٹس منصور علی شاہ سروائیو کریں گے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے. لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں گونج ہے ریفرنسز کی, اور بات ہو رہی ہے کہ یا تو 2 ججز کو گھر جانا ہوگا اس لڑائی کے اختتام پر, یا پھر 5 ججوں کو گھر بھیج دیا جائے گا. اور صرف 5 ججوں کو نہیں بھیجا جائے گا, پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈومینوز ایفیکٹ نظر آئے گا. سپریم کورٹ میں بھی, نیچے بھی کورٹس میں بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے. یہ دعوے کس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے اب اس وقت آپ کو کچھ حسین اتفاق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ حسین اتفاق بڑے عجیب و غریب ہیں. جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے دفتر کی, وہ میڈیا کو باقاعدہ لیک کی جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ فل ٹائم اس وقت سیاست ہو رہی ہے. خطوط لکھے جا رہے ہیں اور وہ خطوط منظر عام پر آ رہے ہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں اداروں کے درمیان, لوگ جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں, پاور سٹرگل چلتی ہے. کون سا گروپ ڈومینیٹ کرے گا, کس کے دھڑے میں کون کون سے تھے جب وہ رول کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پاور میں ہوتے ہیں, تو پھر ان کے جو لوگ ہیں ان کو اچھی اچھی پوسٹنگز ملتی ہیں, اور ان کا جو حریف ہیں یا پھر ان کے جو مخالف گروپ ہے وہ تھوڑا سا زیر عتاب رہتا ہے. کسی کو افریقہ میں آپ نے کہیں پر پوسٹ کر دیا, لیکن جو آتی رہتی ہے. لیکن اس پاور سٹرگل کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک گروپ ڈومینیٹ کر جائے گا تو دوسرے گروپ کے لوگوں کو گھر جانا ہوگا. لیکن اب باقاعدہ پاکستان کی سیاست میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بقائے بہامی کے اصول, میوچل کو ایگزسٹنس کے اصول کو فالو نہیں کیا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اس وقت میوچل کو ایگزسٹنس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یا پھر منصور علی شاہ جو ہے وہ پریویل کریں گے, وہ ڈومینیٹ کریں گے, اور اگر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے 2 ججز ہیں جن کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ کم از کم ان 2 ججز کا جانا تو پھر ٹھہر گیا ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتے. اور پھر دوسری بات جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ سروائیو کرتے ہیں, پریویل کرتے ہیں, چاہے وہ 68 سال کی عمر جو ہے وہ طے ہو جائے, اس کے اوپر اتفاق ہو جائے, وہ ترمیم پاس کرا لی جائے, ایک آئینی کوڈ بنا دی جائے, اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں, اس صورت میں بھی یہاں پر رہ جانے والے ججز کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ دعوے کس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے آپ کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جو چیزیں جو حسین اتفاق آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ, ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کو, اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا اس فیصلے میں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جیسے ان کو ابہام پیدا ہو گیا تھا 13 جنوری کے فیصلے کے بعد, بلے کے نشان کے فیصلے کے بعد, اور انہوں نے تحریک انصاف کے تمام حقوق بطور سیاسی جماعت ہی ختم کر دیے, اور اس کے اوپر حیران کن طور پر قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے یہ ججمنٹ دیا تھا, اور ان کے ساتھ جو دیگر 2 جج صاحبان تھے جنہوں نے ججمنٹ دیا تھا, انہوں نے بالکل اس بات میں کوئی جو ہے وہ مائنڈ نہیں کیا, اس کو ان کو بلا کر درستگی نہیں کی, ان کو نہیں بتایا کہ آپ نے ہمارا جو ججمنٹ ہے اس کا غیر ضروری فائدہ اٹھا کر ایک سیاسی جماعت کے خلاف دشمنی کی فضا بنا کر ان کو اپنا حریف تصور کرتے ہوئے ان کو زیر دام لایا جا رہا ہے, ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. تو پھر اب ہم نظر آتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ہم سے رجوع کریں, چیمبر میں ہم سے رابطہ کریں, کوئی سی ایم میں فائل کریں, ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے توقع تھی وہ یہ کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتا دیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی فیصلے کی. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو 8 ججز ہیں یہ 14 ستمبر کو اس کے اوپر ابہام دور کرنے کا فیصلہ جاری کرتے ہیں. وہ ابہام دور کرنے کا فیصلہ کو انسائڈ کرتا ہے اس اٹیمپٹ سے جو کہ حکومت وقت جو ہے وہ کرنے جا رہی تھی کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس کرا لی جائیں پارلیمنٹ سے, اور اس کے لیے ان کے پاس نمبر پورا نہیں تھا. نمبر جن کا سہارا لینا تھا وہ وہی ابہام والے نمبر سے جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا تھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو پی ٹی آئی بنائیں, کون سی جماعت میں ڈالیں, یا پھر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کیسے کریں. وہ جب ابہام دور کیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے ایک جو ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار نے خط لکھا یا سوال کیا, اور اس سوال کا یا وہ جو ان کی گفتگو تھی, ان کا نوٹ تھا, وہ میڈیا کو لیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹرار کے اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے درمیان وہ جو 9 سوالات والا سوال نامہ ہے وہ بھی ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے 2 دفاتر کے درمیان, اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی لیک کیا جاتا ہے, ہینڈ اوور کیا جاتا ہے میڈیا کو کہ اس کو ذرا چلائے. اور یہاں پر وہ بنیاد پڑتی ہے کہ جہاں پر کچھ ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں تو کنڈکٹ ان 8 ججز کا کوسچن میں آ رہا ہے, سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کنڈکٹ ٹھیک نہیں. اور جب آپ جج کے کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا فالو اپ ہو سکتا ہے ریفرنس کے ساتھ. لیکن یہ وہ چیز ہے جس اینگل کو میں علیحدہ سے ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں, اور یہاں پر میں جن 5 ججز کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ اس سوال نامے کے ساتھ نہیں ہے. پھر یہ جو ایپیسوڈ ہوتا ہے جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, اس کے بعد خط جو ہے وہ لکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ, اور جسٹس منصور علی شاہ کا خط جو ہے اس میں آپ کو اس طریقے سے غصہ نظر نہیں آتا. وہ ضرور ون مین شو کی بات کرتے ہیں, وہ غیر جمہوری رویے کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی, اور وہ اس کی کاپی تمام ججز کو بھجواتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو بھجواتے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خط لکھتے ہیں پھر اس میں کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے
یہ ججز کو بھی بھیج دیا ہے, یہ رجسٹرار کو بھی بھیج دیا, اور یہ میڈیا میں بھی لیک ہوا ہے, جاری کیا گیا ہے, تو پھر اب تو میں بھی جواب اسی طریقے سے دوں گا. جو قاضی فائز عیسیٰ کا جواب آیا ہے, اس جواب جو ہے وہ لٹک رہی ہے, اور ایونچولی جو پریویل کرتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ ایسے پریویل نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق جس دن 65 سال کے ہوں گے اس دن ان کو گھر جانا ہوگا, وہ ریٹائر ہو جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کا سروائیول جڑا ہوا ہے حکومت کی کامیابی سے. اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے, وہ ایک آئینی ترمیم نمبر پکڑ دھکڑ کر کے, نمبر جو ہے وہ اپنا فلور کراسنگ کروا کے, غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مخصوص نشستیں خود کو الاٹ کروا کے, یا کسی بھی سیاسی جماعت کو بہت بڑا لالچ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملا لے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سروائیو کرتے ہیں. ادروائز پاکستان کا آئین تو یہی کہتا ہے کہ جس دن آپ میاں 65 سال کے ہوئے آپ کو گھر جانا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ پچھلے کچھ مہینوں میں اسٹیبلش ہوا ہے, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ وہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس آپ بادی النظر میں کہہ سکتے ہیں, وہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے وہ سروائیو کریں, جس سے لانجیوٹی ملے, جس سے ان کے اقتدار کو, کرسی کو دوام ملے. وہ چپک کر رہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کی کرسی کے ساتھ, چاہے وہ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, چاہے ایک وفاقی آئینی عدالت ہو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں جانا چاہتے, اور اس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جنہوں نے 3 سال کے لیے پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے, اور اسی سپریم کورٹ کا بننا ہے. اس صورت میں وفاقی آئینی عدالت نہیں ہوگی, اور پھر دونوں میں سے جو سروائیو کرتا ہے ان کے ساتھ جو اٹیچ ججز ہیں. پہلے خط میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر ان 2 ججز کی بات کریں گے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے بلو آئیڈ تصور ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات نہیں چل رہی ہے, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ سروائیو کرتے ہیں, بچ جاتے ہیں, اس لڑائی میں وکٹوریس ہوتے ہیں, تو اس صورت میں باقی ججز کا تو نہیں پتا, لیکن یہ 2 جج ہیں جن کو گھر جانا ہوگا, اور ان کو کس بنیاد پر جانا ہوگا. اور پھر وہ 5 ججز جن کے حوالے سے کہا گیا جو 5 ججز جن کے بارے میں کہا گیا جو جسٹس منصور علی شاہ کے لائک مائنڈڈ ہیں, ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ خط ذرا ڈیٹیلز اس کی میں آپ کے سامنے, کچھ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی, لیکن میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا ہے, اور خط کا جو جوابی خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو, انہوں نے جناب جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا, تاہم انہوں نے شامل ہونے سے معذرت کی. پھر خط میں یہ کہا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھے گئے خط میں مزید مدرجات بھی اب سامنے آ گئے, جس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ججز کمیٹی میں شریک ہونے کی دعوت دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کے انتخاب میں غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا گیا. آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مجھے اور جسٹس امین الدین کو آپ کا لکھا خط اجلاس کے دوران دیا, تاہم آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا. خط میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا. چیف جسٹس کے بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو بعض کی جانب سے گیا. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شاہ صاحب, قانون میں مجھے کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے, معقول وجوہات کی بنا پر اختیار استعمال کیا. اب یہ جو قانون جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, یہ قانون آرڈیننس کے تحت بنا ہے. یہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو گھر بھیج دینا چاہیے. اتنا سٹرونگ موقف رکھتے تھے. جس وقت تک اس ججز کی 3 رکنی کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ اکثریت میں تھے, جب تک جسٹس سردار طارق مسعود ریٹائر نہیں ہوئے تھے, 10 مارچ سے پہلے سب اچھا تھا. 10 مارچ کے بعد انہیں یہ قانون برا لگنے لگا, اور جیسے ہی اس کی آئینی جو ایک امینڈمنٹ کا آرڈیننس جاری کیا گیا, ابھی صدر کے دستخط کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی, قاضی فائز عیسیٰ نے کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا, جسٹس منیب اختر کو نکال باہر کیا, اور جسٹس امین الدین خان کو اپنے ساتھ لے آئے. تو یہ بھی ایک ذرا فیکٹ ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پھر چیف جسٹس نے لکھا کہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام ججز کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو زیر غور لاتے ہوئے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے, اور اپنی شمولیت سے سپریم کورٹ کی بلا تعطل کارروائی کو یقینی بنائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جانب سے رجسٹرار اور سپریم کورٹ ججز کو خط کی کاپی بھجوائی گئی. اب آپ کے خط سے پیدا ہونے والے غلط بیانیے کے خاتمے کے لیے میرے پاس بھی سب کو نقول بھجوانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر پیونن جج تھے, وہ بھی خطوط لکھا کرتے تھے. ان کے خطوط بھی پہلے میڈیا کو لیک ہو جایا کرتے تھے, میڈیا تک پہنچ جایا کرتے تھے. ایک وزیر ہوا کرتی تھی پی ڈی ایم کے پہلے دور حکومت میں, اور وہ واٹس ایپ گروپس میں صحافیوں کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خطوط بھیج کر کہا کرتی تھیں کہ اس کو ہائی لائٹ کریں,
اس کو پرومیننٹ جگہ پر شائع کریں, اس کو ہیڈ لائن میں شامل کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. دیٹ آئی کین ٹیل یو آن دا بیسس آف انفارمیشن. اور بات ہے کہ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال جوابی خط نہ لکھا کرتے تھے, نہ جاری کیا کرتے تھے, نہ وہ میڈیا میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کروائے جاتے تھے وزراء کی جانب سے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شکوہ کرنے میں, حق بجانے میں. آگے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن عوام میں غلط بیانیے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا. پھر اسی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس خط میں لکھتے ہیں کہ جو مختلف انہوں نے اس میں نکات لکھے ہیں, ظاہر ہے کہ کیونکہ اس کے میجورٹی پورشنز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں تو I'll not go into that. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط ہے that's in a very bad taste, اور جو منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ is in a bad taste. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جب پولیٹکس اداروں میں اس قدر بڑھ جاتی ہے, اتنی ڈویژن ہوتی ہے اور وہ کھل کر اس طریقے سے سامنے آتی ہے, تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس کا وقار مجروح ہوتا ہے. عوام کس طریقے سے اس در کی طرف دیکھیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے الٹیمیٹلی سب سے بڑا فورم ہے, سب سے آخری دروازہ ہے اس دنیا میں, اس ملک میں, کہ جہاں سے ہمیں انصاف ملے گا, اور یہاں سے ملنے والا انصاف قطعی ہوگا. اس کے بعد اگر ہم نے انصاف لینا ہے تو ہم اللہ کی عدالت میں لیں گے. اور اس انصاف کے دروازے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اور ججز میں جس قسم کا رفٹ ہے, ظاہر ہے کہ یہ تو لوگ جو ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پاپولر سائڈ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آ جاتے ہیں ریفرنسز کی طرف. ریفرنس جو ہے وہ اگر جسٹس منصور علی شاہ سروائیو کرتے ہیں تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ دو جج ہیں جن کو گھر جانا ہوگا, وہ ہیں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اخترف خان. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں, سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دو سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ, ان کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نام لے کر یہ لکھا ہو کہ انہوں نے obstruction آف جسٹس کیا ہے, انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں. جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس کے جب آپ کچھ نکات کو دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ ججز 8 ججز اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کو ختم کرنے سے, آخری لائنز لکھنے سے پہلے, بفور پارٹنگ ود دا ججمنٹ, ہم اس وقت مجبور ہیں ایک بھاری اور بوجھل دل کے ساتھ کہ ہمارے دو لرنڈ کولیگز جو کہ اقلیت میں ہیں, پھر آگے ان کا نام بریکٹس میں لکھا جاتا ہے, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اخترف خان, انہوں نے اپنی ڈائسنٹنگ نوٹ میں, اختلافی نوٹ میں, اقلیتی اختلافی نوٹ میں کچھ آبزرویشنز دی ہیں 3 اگست 2024 کو, which do not behove judges آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کے. یہ ان کے شایان شان نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے, یہ ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا. جو ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے پاکستان کی, اس وقت سب سے بڑی عدالت ہے ان کے ججز کو, کہ آفٹر ایکسپریسنگ دیئر ویو, اپنا یہ نقطہ نظر, مطمع نظر دینے کے بعد کہ جو ہم نے آرڈر 12 جولائی 2024 کو پاس کیا تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, اور جیسا کہ ہم نے اگنور کیا, ڈس ریگارڈ کیا اپنے مینڈیٹ کا, انہوں نے پھر آگے یہ آبزرو کیا یا اپنے اس میں لکھا اقلیتی نوٹ میں کہ اگر ان 39 اور پھر 41 لوگوں کو اس فیصلے کی بنیاد پر جو ہم نے دیا تھا 12 جولائی کو کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, تو پھر یہ لوگ اپنی سیٹس لوز کر جائیں گے اگر یہ سوئچ کرتے ہیں پارٹی. یہ باقاعدہ ان کو ایک دھمکی لگائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ چاہے موجود ہے تھوڑی ایم این اے شپ جو ہے نا ہو گئی. پھر جو ہے وہ آگے اسی ججمنٹ میں انہوں نے لکھا کہ جو یہ سارا کچھ ہے اس میں جو کچھ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, we take no issue with their having and expressing the view. اپنا جو انہوں نے اپنا ویو ہے وہ ایکسپریس کیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درآمد نہ کرے اور obstruction آف جسٹس کرتے ہیں فل کورٹ کے فیصلے کی, تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ obstruction آف جسٹس ہے کہ and seems to constitute an attempt to obstruct the process of the court and the administration of justice, کہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی ہے ان دو ججز نے. تو گویا اگر یہ گروپ سروائیو کرتا ہے, جسٹس منصور علی شاہ اور وہ فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں, اور کوئی آئینی ترمیمی پیکج کے ذریعے ایک بڑی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہو جاتی, تو اس صورت میں ان دو ججز کے خلاف ریفرنس آئے گا. اور اس ججمنٹ کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کی ہے, 8 ججز کی ججمنٹ ہے, اس کے مطابق اس ریفرنس کو شاید یوں کہیں کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوگا اور یہ دو ججز جو ہیں وہ گھر جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سروائیو کرتے ہیں, بڑا حیران کن دعویٰ جو ہے وہ کیا, اور عام حالات میں اگر یہ کیا گیا ہوتا تو شاید آپ میں سے یا میں اس کو بہت ہی زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھتا. صحافی اسد طور نے جو دعویٰ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ریڈنگ لائک ٹو مچ انٹو دا لائن اور انٹو دا ٹیکسٹ والی بات ہے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر عین ممکن ہے کہ یہ بات ہو جائے جو اسد طور نے کہا ہے اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کی اس اسٹرگل یا